بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر او کما قال، کہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اس مبارک حدیث میں گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑی تسلی کو بیان فرمایا۔ دیکھیں، اس دنیا میں دو طرح کے طبقات ہیں جنہوں نے اس دنیا میں رہنا بھی ہے، اس دنیا میں زندگی بھی گزارنی ہے۔ ایک طبقہ ہے ماننے والوں کا اور ایک طبقہ ہے نہ ماننے والوں کا۔ جو ماننے والا جو طبقہ ہے اس کو مومنین سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور نہ ماننے والے طبقے کو کفار، کافرین سے یا کافروں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب اللہ پاک نے جب اس کائنات کی تخلیق فرمائی ہے اور اس کائنات کے نظام کو چلانے کا انتظام فرمایا ہے، تو یہ دونوں طبقات اس دنیا کے نظام کا حصہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو ختم کر دیں گے یا ختم کر دیا اور صرف کفار باقی ہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کفار کو ختم کر دیں اور صرف اہل ایمان باقی رہ جائیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ دونوں ہی اس دنیا کے نظام کا حصہ ہیں، دونوں نے اس دنیا کے اندر رہنا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، کپڑا بھی پہننا ہے، یعنی جتنی دنیا کی لوازمات اور ضروریات ہیں وہ سب کی سب انہوں نے پوری کرنی ہے۔ لیکن فرق یہاں پر ہے کہ جو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتے ہیں، وہ ان نعمتوں کا اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور وہ نعمتیں باعث رحمت بھی ہیں، بنسبت کفار کے کہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرما رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ انہیں اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنی محنت سے کرتے ہیں، جبکہ مومن کا نظریہ کیا ہے کہ میری اپنی کوئی اوقات نہیں ہے، مجھے جو کچھ بھی مل رہا ہے سب اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے۔ ٹھیک، تو پہلی بات تو یہ کہ انہیں ان نعمتوں کا ادراک ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ وہ نعمتیں ان کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ ان کے لیے آزمائش ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کو، مومنین کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ بھئی دنیا کی جو زندگی ہے، اگر اس دنیا کی زندگی میں کوئی تنگی آ جائے تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا مومن کے لیے ہے ہی قید خانہ۔ کافر کے لیے جنت ہے کہ وہ یہاں پر موج مستی کر لے گا، لیکن آخر میں جا کے پھر اس کی پکڑ ہونی ہے۔ جبکہ مومن کا معاملہ اس کے بالکل الٹ ہے کہ وہ یہاں پر تو شاید تھوڑی بہت تنگی برداشت کر لے گا، لیکن آخرت میں جا کے پھر اس کے لیے انعام ہی انعام ہے۔ ابھی کل ہی میں نے ایک حدیث پڑھی کہ جس میں ایک صحابی ہیں سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بالکل جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے مرض الوفات میں اپنی جو جماعت کے جو لوگ تھے تو ان سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ جو یہاں پر موجود ہیں وہ میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ اور پیغام کیا دیا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ دنیا کی زندگی کی جو مٹھاس ہے نا، یہ آخرت کی کڑواہٹ ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہاں پر میرا معاملہ بہت ہائی فائی قسم کا ہو جائے، میری زندگی بہت عیش پرستی پر مبنی ہو جائے، تو فرمایا کہ یہ آخرت میں جا کے پھر یہ زندگی کڑواہٹ ہوگی۔ اور جو دنیا کی زندگی کی کڑواہٹ ہے، یہاں پر جو تنگیاں ہیں، یہاں پر جو پریشانیاں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آخرت کی مٹھاس ہے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ آپ نے علماء کرام سے سنا بھی ہوگا، کتابوں کے اندر بھی پڑھا ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کرتا نہیں پہنا ہوا تھا اور کھجور کے بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کس بات پر؟ کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک پر وہ چمڑے کے کھجور کے جو تھے وہ بستر کے نشان پڑ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عمر کیوں روتے ہو؟
میں نے کہا یا رسول اللہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہے، میں مفہوم حدیث کا بیان کر رہا ہوں، الفاظ بھی آئی نہیں وہ نہیں ہے، مفہوم ہے کہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ کی وجہ سے اللہ پاک نے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، آپ یہاں پر تکلیف میں ہیں اور وہ جو کفار ہیں مشرکین ہیں وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، راحت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو روایت میں جو الفاظ آتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور اٹھ کر بیٹھ گئے اور تنبیہ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عمر تم بھی ایسی بات کرتے ہو۔ پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے سب کچھ یہاں ہے اور ہمارے لیے سب کچھ وہاں ہے۔ تو بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آگئی؟ تو کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی تسلی کا سامان ہے ہم سب کے لیے۔ اچھا پھر دوسری بات ایک یہ بھی سمجھ لیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو کافروں کو اللہ پاک نعمتیں دے رہے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ان کو یہ ادراک ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ پھر بھی لوگوں کے ذہنوں میں اچانک یہ سوال آ جاتا ہے کہ جی ہم تو ماننے والے ہیں اللہ کے، تو پھر ہم پر اتنی تنگیاں کیوں ہیں، ہم پر اتنی پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ وہ تو اس وقت بھی دنیا کے اندر جو کفار ہیں وہ عیش کی زندگی گزار رہے ہیں بنسبت مسلمانوں کے، تعداد بھی ان کی زیادہ ہے، مال بھی ان کے پاس زیادہ ہے، وسائل بھی ان کے پاس زیادہ ہے، اسباب بھی ان کے پاس زیادہ ہیں۔ ہمارے پاس ان تمام کی تمام چیزوں کی کمی ہے، ہماری تعداد بھی کم ہے، ہمارے پاس اسباب اور وسائل بھی کم ہے۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جب سے ہم نے اللہ کے نبی کا راستہ چھوڑا ہے تب سے ذلت اور رسوائی ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن میں دنیاوی اسباب کے اعتبار سے یہ بات کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں نا تو قرآن پاک میں ہمیں ہمارے ان سوالوں کا جواب مل جاتا ہے۔ میں 2 آیات کا صرف مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ ایک سورہ توبہ کے اندر آتی ہے آیت کہ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، کہ اگر کفار کے پاس مال زیادہ ہے یا اولاد زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو کسی تعجب میں یہ حیرانی میں مبتلا ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، کہ مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا یہ سب کچھ اس دنیا میں رہنے کے لیے، ہمیں سب کچھ ملے گا آخرت میں زندگی گزارنے کے لیے۔ دوسرا مضمون سورہ طٰہٰ کے اندر آتا ہے، اسی سے ملتا جلتا، اس میں تھوڑے سے الفاظ جو ہیں وہ یوں کہہ لیجئے کہ سختی والے اور تنبیہ والے الفاظ ہیں کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، کہ آپ کی آنکھیں ان کے مال و متاع پر ٹکنی نہیں چاہیے، جو مال و متاع ہم نے ان کو دنیا کی زیب و زینت کے لیے دیا ہوا ہے اس پر آپ کی آنکھیں ٹکنی نہیں چاہیے۔ یا اللہ پھر دیا کیوں ہوا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا جی، اللہ پھر دیا کیوں ہے؟ ایک طرف ان کو مال بھی دیا، دوسری طرف ہمارے اوپر پابندی بھی ہے جی ان کے مال کو دیکھنا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اس لیے کہ ہم ان کی آزمائش کر رہے ہیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَعْطَىٰ، اور جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں دیا جائے گا وہ بہتر بھی ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا بھی ہوگا۔ بھائی یہ تو دیکھیں نا، ہم روز اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، بچپن سے ہم ایک ہی جملہ کیا سنتے آ رہے ہیں کہ بھئی دنیا ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ تو صرف دنیا ہی ختم ہو جانے والی چیز نہیں ہے، دنیا کے اندر موجود ہر شے ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ آج آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، کوئی بلینر ہو، ملینر ہو، کوئی ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، سیٹ ہو کوئی بہت بڑا، آج اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، کل اس کے خاندان میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اتنا حصہ میرا ہے، اتنا حصہ میرا ہے، ڈیفنس والی کوٹھی میں نے رکھنی ہے، وہ کارخانہ جو ہے وہ میرے حصے میں آنا چاہیے، وہ بلڈنگ، وہ پلازا جو ہے وہ میرے حصے میں آنا چاہیے۔ کیا اوقات رہ گئی بندے کی؟ کل تک وہ جس کو سب سلام کیا کرتے تھے جھک جھک کر، صرف اس کے پیسے کی وجہ سے آج اس کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں، تو اسی پیسے پر جس پر وہ کل تک ناز کیا کرتا تھا، آج اسی پیسے پہ اس کی اپنی اولاد لڑ رہی ہے، دوسرے نہیں، اپنی اولاد لڑ رہی ہے، اپنا خون، سگے بہن بھائی، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے بچے آپس میں ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہو رہے ہیں کہ میرے بھائی کا یہ حصہ مجھے ملنا چاہیے، یہ حصہ مجھے ملنا چاہیے۔ تو یہ تو بندے کی اوقات ہے۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کے نظام کے اندر جو رزق کی تقسیم کا معاملہ ہے نا، یہ اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے، چاہے وہ کسی کو زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو کم دے دیتا ہے، لیکن اس بات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جس کو دیا ہے اس کا بھی امتحان چل رہا ہے، جس کو نہیں دیا اس کا بھی امتحان چل رہا ہے۔ وہ میں نے کسی جگہ پر ایک حکایت پڑھی تھی، ہے تو تھوڑی سی مزاحیہ سی حکایت، کہ وہ ایک آدمی نے اپنے غلام کو کہا کہ بھئی وہ دیگ پکواؤ اور لوگوں میں تقسیم کر دو۔ میری پنجابی تھوڑی ذرا کمزور ہے، کوئی الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں تو معذرت اس کے لیے۔
تو اس نے کہا جی ملازم نے پوچھا کہ جی اللہ والی ونڈ ونڈا یا بندے والی ونڈ ونڈا؟ اس کو سمجھ نے کہا اللہ والی ونڈ ونڈے. اب وہ جب اس کے پاس کوئی آ رہا ہے تو کسی کو وہ پوری ڈش بھر کے چاول دے دے, کسی کو ایک مٹھی دے دے, کسی کو 4 6 8 دانے ہاتھ میں پکڑا دے. تو وہ اس کے مالک نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ کہندا جی اللہ دی ونڈ تے ہو جی ہے, کسی کو اتنا دیا ہوا ہے, کسی کو اتنا دیا ہوا ہے, کسی کو. اس نے کہا نہیں یار تو بندیاں والی ونڈ ہی ونڈ دے. تو بات سمجھ میں آ گئی. تو اب اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو زیادہ دیا ہے تو زیادہ دینا اس کے کسی کمال کی وجہ سے نہیں دیا, اس کی آزمائش چل رہی ہے کہ بھائی اگر ہم نے اس کو زیادہ دیا تو اس کا دماغ تو نہیں آؤٹ ہو جاتا, اس کی گردن میں سریا تو نہیں آ جاتا, ٹھیک, اس کا ذہن جو ہے وہ کوئی 7ویں آسمان پہ تو نہیں, عرش مولا پہ تو نہیں پہنچ جاتا کہ ہم چنی دیگر نیس پتہ نہیں میں. وہ جیسے قارون بھی یہی کہتا تھا نا, اس کو جب لوگوں نے کہا کہ بھائی تیرے پاس اتنا مال ہے, اتنی دولت ہے, تو اس میں سے اللہ کا حصہ نکال. اس نے کہا جی انما اوتیتہ علی علم عندی, آئی ایم اے سیلف میڈ پرسن, میں نے اپنے زور بازو سے یہ سب کچھ کمایا, میں اللہ کا حصہ کیوں نکالوں؟ تو پھر کیا انجام ہوا اس کا کہ اللہ نے اس کو اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھسا دیا. ٹھیک, آج ہماری بھی یہی کیفیت ہے کہ جس کے پاس ذرا 4 پیسے آ جائیں وہ سمجھتا ہے کہ میں شاید دنیا کا وہ انسان ہوں کہ جس پہ اللہ سب سے زیادہ راضی ہے. تو یہ اللہ کی رضامندی یا ناراضگی کا کوئی معیار, مال کا دینا یا نہ دینا یہ اللہ کی رضامندی یا ناراضگی کا کوئی معیار نہیں ہے. اللہ کے یہاں رضامندی اور بھائی ذرا دروازہ بند کر دو, ان کو کتنی دفعہ. ہاں یہ پیسہ زیادہ ہونا یہ کوئی رضامندی کا معیار نہیں ہے, یا پیسہ کم ہونا یہ کوئی ناراضگی کا معیار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا, تو کیا خدا نہ خواستہ اللہ ان سے ناراض ہے؟ نہیں, یہ آزمائش تھی. اب جس کو پیسہ دیا اس کی بھی آزمائش ہے, اور جس کو پیسہ نہیں دیا اس کی بھی آزمائش ہے. جب ہم یہ بات کسی مجمع میں کرتے ہیں لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یار جس کو دیا اس کی آزمائش تو سمجھ میں آتی ہے, جس کو نہیں دیا اس کی آزمائش کیسے ہے؟ بھائی اس کی آزمائش یہ ہے کہ کہیں یہ اس کیفیت میں جا کر اللہ کی ناشکری میں تو نہیں پڑ جاتا. کاد الفقر ان یکون کفرا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو فقر و فاقہ ہوتا ہے نا یہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. ناشکری کا لفظ کوئی منہ سے نکلا نہیں اور ایمان گیا نہیں. ہم کتنا دیکھتے ہیں کسی کے اوپر کوئی مشکل آ جائے, کسی کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے, اس مسئلے کے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. خاص طور پہ اپنے گھروں کی خواتین کو اس حوالے سے تربیت دینا بہت ضروری ہے کہ تھوڑی سی تکلیف آئے گی, یا اللہ ہم ہی نظر آئے تھے نعوذ باللہ من ذالک, یہ ہم نے اپنے کانوں سے سنے, یہ الفاظ اپنے کانوں سے سنے کہ لوگ کسی کی میت ہو جائے, کسی کی وفات ہو جائے, وہاں پہ اس طرح کے کفریہ کلمات لوگ ادا کرتے ہیں, خواتین خاص طور پہ, کہ اللہ تینوں میرے ہی منڈا نظر آیا سی. بھائی یہ تو اللہ کا حکم ہے, جب چاہے جس کا چاہے وہ فیصلہ فرما دے. اب اس میں اللہ نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے. تو یہ ناشکری کے جو کلمات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اب آگے سمجھ میں آتی ہے, پڑھی ہم نے آج سے 25 سال پہلے, لیکن سمجھ آ جاتی ہے کہ کاد الفقر یکون کفرا, کہ یہ جو فقر و فاقہ ہے یہ انسان کو کفر کے قریب تک لے جاتا ہے. کہ ناشکری کرنا سب سے بڑا کفر ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے. بس آخری ایک بات کر کے اپنی مکمل کرتا ہوں. ہمارے دادا پردادا استاد شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا, کراچی کی بہت مشہور اللہ والے. ان کے بھی حضرت عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ہمارے استاد جی جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی نور اللہ مرقدہ, انہوں نے ایک مرتبہ حضرت کا واقعہ سنایا کہ ان کے نا گردے میں تکلیف ہوئی. یہ کوئی 100-150 سال پرانی بات ہوگی, یا ہو سکتا ہے اس سے کم, اس سے زیادہ, اتنی پرانی بات ہے. تو اس وقت کوئی اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی, کوئی انجیکشن وغیرہ نہیں تھے, کوئی پین کلر وغیرہ نہیں تھے. تو حضرت ریت کے اندر نا لوٹ پوٹ ہونا شروع ہو گئے. تکلیف, گردے کی تکلیف تو بس اللہ سب کو ہر قسم کی تکلیف سے بچا کے رکھے. تھوڑی دیر بعد اچانک ان کو خیال آیا کہ یار یہ ایک گردے کی تکلیف ہی ہے نا, آنکھیں تو کام کر رہی ہیں, ہاتھ تو کام کر رہے ہیں, کان تو کام کر رہے ہیں, زبان تو کام کر رہی ہے, تو ایک اتنی سی تکلیف میں تو اللہ کی ناشکری کرنا شروع ہو گیا. تو اس موقع پہ پتہ نہیں حضرت نے یا کسی اور نے ایک شعر کہا, مجھے بڑا پسند آیا, اور وہ میری زندگی کا ایک ہی شعر ہے جو مجھے یاد رہ گیا, ورنہ مجھے اشعار یاد نہیں رہتے. تو وہ کہتے ہیں کہ لطف سجن دم بدم, قہر سجن گاہ گاہ, ایویں سجن واہ واہ تے اومیں سجن واہ واہ.
کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں تو ہر وقت ہم پر برستی رہتی ہیں، تکلیف تو کبھی کبھی آتی ہے، تو بھائی وہ جس حال میں بھی رکھے اس کی واہ واہ ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ خلاق کائنات ہے، وہ رزاق کائنات ہے، وہ جب جس کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہے وہ اس کی مرضی ہے۔ ہم اس سے پوچھنے والے نہیں ہیں کہ یا اللہ یہ تو نے کیوں کیا، ٹھیک، ہم اس بات کے اہل ہی نہیں ہیں، حقدار ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے پوچھیں کہ یا اللہ اس کو دیا تو کیوں دیا، مجھے نہیں دیا تو کیوں نہیں دیا۔ تو بہرحال بات بڑی لمبی ہو گئی، خلاصہ کلام یہ تھا کہ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت بڑی تسلی رکھی ہے کہ دنیا سجن المؤمنی و جنت الکافری، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، بھائی یہاں پر تھوڑی بہت تنگی ترشی آ جائے گی، اس کو برداشت کر لو، آخرت میں جا کے پھر موجیں ہی موجیں، پھر مزے ہی مزے، وہاں پہ جا کے پھر کسی قسم کی کوئی تکلیف اور